الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے ناظرین کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے نا، ہمارے لیے دعا کروا دی جائے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کر دی، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بہتر نتائج پھر سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما فاطمہ۔ یہ بڑا ہی مبارک، بڑا مجرب اور بڑا کمال اور بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، اور کتنا پیارا، کتنا مبارک یہ وظیفہ ہے کہ اس میں الحمدللہ عز و جل پنجتن پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ مولا علی مشکل کشا کے صدقے اللہ پاک ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ بڑے بڑے مسائل کے حل کے لیے، بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے معمولات میں شامل رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ آپ یہ پڑھا کریں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما فاطمہ۔ اچھا، یہ جو وظیفہ خصوصیت کے ساتھ آندھی، طوفان، زلزلے، سیلاب، طوفانی بارشیں، طوفانی ہوائیں، اللہ نہ کرے ناگہانی کوئی آفت آ جائے، کوئی حادثات ہو جائیں، کوئی اس طرح کی آفات و بلیات میں گر جائیں، تو جو مسلمان یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے تو الحمدللہ عز و جل اسے تحفظ حاصل ہوگا، اور بڑے بڑے مصائب و آلام سے بچنے کے لیے، بڑی بڑی مشکلات سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو ایک مرتبہ پڑھ بھی لیجئے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما فاطمہ۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے ایک سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور مختلف موضوعات پر مختلف مسائل کے حل کے لیے اسپیسیفک آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے، ایسا آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اپنے مقاصد کے اندر کامیابی نصیب ہو۔ بالکل آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، نیا بزنس شروع کرنا ہے، آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، اور آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہو، تو آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ کیجیے گا، اللہ کریم پر پورا پختہ یقین رکھ کر کیجیے گا۔ اللہ ہی تمام کو کامیابیاں عطا فرمانے والا ہے، اور اس کے ہی کرم و فضل سے ہی ہمیں کامیابیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، انٹرویو دینا ہے، امتحان کے لیے جانا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے آپ نے، تو یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 دفعہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل
آپ کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ، تو یہ کامیابی حاصل کرنے کا وظیفہ الحمدللہ عز و جل آپ کو بتا دیا گیا ناظرین، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی میعاد ہے فیصل بھائی، کب تک اس وظیفے کو پڑھا جائے، کتنے دن اس وظیفے کو جاری رکھا جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، جب بھی جیسے کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے 111 دفعہ پڑھ لیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے پڑھ لیں، کوئی سفر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے پڑھ لیں، کوئی بھی ایسا کام ہے تو اس سے کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ روزانہ نہیں پڑھنا، بلکہ جب انٹرویو دینے کے لیے جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، اس میں کامیابی کے لیے بس جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے؟ جی بالکل، جانے سے پہلے یہ جانے سے پہلے، جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے ناکامی نہ ہو کسی بھی کام میں، اچھا یہ بڑی پیاری بات آپ نے بتائی کہ کوئی بھی وظیفہ ہو نا تو وہ جائز کام کے لیے ہی پڑھا جائے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی ناجائز کام کر رہا ہو، ناجائز کام کرنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو ناجائز کام کرے اور بولے میں یہ وظیفہ پڑھ کر چلا جاؤں تو پھر بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسے وظائف بالکل بھی نہیں کیے جا سکتے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ الیاس بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام نبیلہ ناز ہے جی۔ اور وہ تھوڑی سی یعنی کہ مشکلات سی آ رہی ہیں، پیسوں میں بے برکتی سی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بس معاملات حل نہیں ہو رہے، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، یہ تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے، بتائیے گا کہ یہ کیا مسئلہ؟ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں، ہمت رکھیں، صبر سے کام لیجئے اور اس کا حل نکالنے کی بھی کوشش کیجئے گا۔ باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کروائیں گے، پھر مشکلات کے حل کے لیے کچھ خاص وظائف ہیں الحمدللہ سبحانہ جو مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ جی میرا نام محمد علی، میری والدہ کا نام فرزانہ ہے۔ مجھے استخارہ یہ کروانا ہے کہ میں موبائل ریپیئرنگ کا کام شروع کر رہا ہوں، کہ یہ میرے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے بہنوئی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بہنوئی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں موبائل ریپیئرنگ کا کام، بہتر ہے، یعنی ابھی استخارہ کرواتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، ان کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور ان کا نا زیادہ تر غصہ بھی ان کو بہت زیادہ آتا ہے۔ ان کا نام نصرت ہے، ان کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد شکیل اتاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میرے گھر میں ناچاکیاں اور پریشانی اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی حافظہ سہرش سلطان، حمیدہ بی بی نام ہے ان کی والدہ کا، ان کی نا طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام جنید حسین ہے، میں گجرات کا رہائشی ہوں۔ میرا بھائی وسیم حالق، اس کے گھٹنوں میں بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ میں فضانہ مدینہ گجرات میں تویز لے کے گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی اور اللہ کا کرم ہے، اب بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مولانا الیاس قادری صاحب اور دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جنید حسین نام آپ نے بتایا نا، آپ کے بھائی کا مسئلہ تھا گردوں کا، تو الحمدللہ سبحانہ دیکھیں اللہ پاک کے کلام کی برکتیں ہیں، روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات کی برکتیں ہیں۔ روحانی علاج میں ہوتا کیا ہے؟ تعویذات سے، اللہ پاک کے کلام سے الحمدللہ سبحانہ علاج کیا جاتا ہے، اسماء الحسنہ سے علاج کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ سبحانہ بہت ساری اس کی برکتیں ہیں اور ہم ناظرین کو وقتاً فوقتاً دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ تو گجرات میں بھی الحمدللہ سبحانہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے، تو گجرات شہر کے رہنے والے وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ صرف گجرات ہی میں نہیں، الحمدللہ سبحانہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں، اور بالخصوص جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں وہاں پر بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ چاہے کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تو وہاں سے آپ اپنا روحانی علاج فی سبیل اللہ کروا سکتے ہیں۔ کیسا ہی آپ کا مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی آپ کی پرابلم کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے ہمارے ان اسلامی بھائی نے یہ بتایا کہ گردوں کا مسئلہ تھا بھائی کا، الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج کی برکت سے بہتر ہو گیا ماشاءاللہ۔
अच्छा, ये बस ये ज़हन बना के रखिएगा। देखें, शिफा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही मिलती है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन, बढ़ूँगा अब मैं आपके मैसेजेस की जानिब। इस्तिखारों के हवाले से कुछ मज़ीद मैसेजेस भी हैं, नासिब भाई भी नोट कीजिएगा। एक मैसेज आया कि मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैंने अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना है। रिश्ते वाले आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, कोई ना कोई मसला आ जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। आसिया नाम है, वालिदा का नाम ज़किया बीबी है। इस्तिखारा भी कीजिएगा, कोई रूहानी इलाज भी बताइएगा। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि आपसे सवाल ये है कि जो आपने वज़ाइफ सूरत तीन का फ़जर में पढ़ने का बताया था 40 दिन तक बिला नागा, तो अगर इस्लामी बहनें इस वजीफ़े को पढ़ें तो जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती, अगर वो दिन बाकी रह जाएं तो फिर कैसे तादाद पूरी की जाए? तो बाद में भी तादाद पूरी की जा सकती है। जितने दिन बाकी रह जाएं तो बाद में वो तादाद पूरी कर सकते हैं। अच्छा, ये आप इस्तिखारा फरमा लीजिएगा इनका भी। ये एक मैसेज आया फैसल भाई, इन्होंने कहा है कि पेपर में पोजीशन हासिल करने के लिए कोई वजीफ़ा बताइएगा। इम्तिहानात में कामयाबी के लिए कोई है रूहानी इलाज? बिल्कुल। अच्छा, कामयाबी भी मिल जाए और पोजीशन भी आए, इसके लिए इतनी ज़्यादा कोशिश भी इनको करनी होगी। ज़ाहिर बात है, ज़ाहिरी तौर पर जो आपको मेहनत के असबाब हैं उसको आप ज़रूर कीजिएगा, दिल लगा कर पढ़ें, तैयारी करें, इंशाअल्लाह पोजीशन भी आ जाएगी। इसके साथ साथ आप वजीफ़ा कीजिए। हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास 16 मरतबा पढ़कर आप अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए, पहली पोजीशन के लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह से। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। चलिए जी, आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब हम इस्तिखारों के जवाबात इंशाअल्लाह करीम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। अब आपके इस्तिखारों के जवाबात इंशाअल्लाह करीम शामिल करते हैं। हो गए इस्तिखारे नाज़रीन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले इलियास भाई थे, ना वालिदा का नाम नबीला बता रहे थे कि घर में मसाइल हैं, परेशानियां हैं और काम में और घर में भी बेबरकती के मामलात हैं। तो इलियास भाई, आपका इस्तिखारा किया है, नज़र बद का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, खैर आफियत अता फरमाए। इसके लिए मैं आपको एक रूहानी इलाज भी अर्ज़ करता हूँ और बरकत के हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा मैं अर्ज़ करता हूँ। उलमा किराम फरमाते हैं, और कुरान पाक की आयत मुबारका भी है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तुम मेरी नेमतों में पर शुक्र अदा करो तो नेमतों पर मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाऊँगा। तो जो अल्लाह पाक ने नेमतें अता फरमाई हैं, रिस्क दिया है, माल दिया है, घर दिया है, जो चीज़ें अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं, उन नेमतों पर बंदा शुक्र अदा करे तो अल्लाह पाक उसमें मज़ीद बरकत अता फरमाता है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाता है। और जो बंदा नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता तो वो फिर नाशुक्री वाले मामलात में पड़ जाता है। तो इसकी वजह से फिर बेबरकती भी होती है। तो जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पर शुक्र अदा करें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। रूहानी इलाज नोट फरमा लें। बरकत के हवाले से हर नमाज के बाद 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये आप पढ़ा करें, इंशाअल्लाह सवजल आपके काम में बरकत होगी। और घरेलू परेशानियाँ, मुश्किलात के हल के लिए आप रोज़ाना जो है 5 नमाज़ों में 7 दिन तक या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु ये अल्लाह पाक के 4 सिफ़ाती नाम पढ़ें और पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, हल हो जाएंगी। अली नाम बताया, वालिदा का नाम फ़रज़ाना, कि ये अपने कज़न के साथ मोबाइल का काम करना चाह रहे थे। तो अली भाई, आपका ये काम करना आपके हक़ में बेहतर का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, कोई और काम देखें जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, वो करें, इंशाअल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें ये थोड़ी आप वजाहत इरशाद फरमाइएगा। आपने कहा कि बेहतर नहीं है, तो काम इनके हक़ में बेहतर नहीं है, या इन्होंने कहा था कि मैं अपने बहनोई के साथ करना चाह रहा हूँ, या उनके साथ काम करना बेहतर नहीं है? 2 चीज़ें हैं। ये काम इनके हक़ में बेहतर नहीं, ये काम ही बेहतर नहीं। अच्छा, अगर कोई और दूसरा काम हो और वो अपने बहनोई के साथ पार्टनरशिप में करना चाहें, वो कर सकते हैं? उसके लिए फिर पार्टनरशिप के लिए ना कोई शरई रहनुमाई लेनी होती है। तो दारुल इफ्ता से और शरई रहनुमाई लेकर फिर ही उसका इस्तिखारा करवाएं। सही है। वैसे काम तो अगर कोई और भी करना चाहे बहनोई के साथ, तो बहनोई के साथ तो कर सकते हैं ना? उसमें पहले
جو بھی معاملات ہیں شراکت داری کے وہ معلوم کر کے دارالفتہ سے اس کے بعد استخارہ کروائیں گے تو پھر بتا دیا جائے گا. چلیں فی الوقت یہ کام ان کے حق میں جی بہتر نہیں ہے تو آپ فی الوقت ارادہ موقوف کر دیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی مزید بھی استخاروں کی نزہت نام بتایا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بیماری کے حوالے سے آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی یہی یا سلاموں کا ورد کرتی رہیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. چلیں جی ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا. ایک میسج بھی آپ کی طرف بڑھایا تھا جی وہ ان کا بھی رشتے کے حوالے سے، اچھا ان کا بھی باقی ہے استخارہ کرنا، آپ ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے. اچھا یہ ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محمد نعیم نام ہے اور والدہ کا نام اکبری ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرا سانس جو ہے نا وہ اچانک رک جاتا ہے. تو فیصل بھائی کوئی کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ان کے لیے کہ اچانک کسی کا سانس رک جائے، طبیعت ڈسٹرب ہو رہی ہو تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں؟ 100 مرتبہ یہ یا قہارو پڑھ کر جو ہے جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم ان کا سانس بحال بھی ہو جائے گا اور بہتر بھی ہو جائیں گے. 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر دم کر دیں. 100 مرتبہ یا قہرو پڑھنا ہے. اچھا یہ جس کا سانس رکا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو کوئی دوسرا پڑھ کر پھر دم کرے. جی ہاں، کوئی جو پاس ہے جس کو پتہ ہے وہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی مزید کال چلائیے گا. کر دیجئے کہ میرے ابو کی طبیعت کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، ان کو کھانسی بہت ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج بہت کرایا ہے، رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آ رہا، آگے پیچھے حکیموں سے بھی دوائی لی ہے لیکن ان کی کھانسی ختم نہیں ہو رہی. اس بارے میں استخارہ کر دیجئے. جی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے والد کا نام جعفر حسین ہے اور میرے والد کی والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. گھر میں جنات کا استخارہ کر دیجیے، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے. اچھا جی استخارہ جنات کا کرنا ہے، جنات کا استخارہ کر دیجیے. استخارہ کن کا؟ ظفر حسین والد کا نام بتایا اور انہوں نے فرمایا کہ جنات کا استخارہ کریں. کس کا استخارہ ہوگا؟ مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گھر میں اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، یہ چیک کرنا ہے. اچھا جعفر حسین انہوں نے نام اپنا بتایا تھا، جعفر حسین والد کا نام ہے. تو استخارہ کیجیے گا کہ جو جنات کے معاملات ہیں واقعی شریر جنات کی شرارتیں ہیں تو اس سے حفاظت کے لیے پھر کچھ وظائف بھی ارشاد. انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. کائنڈلی رسولیوں کو روحانی علاج بتا دیں. جس بندے کو رسولیوں ہو اس کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے اور روحانی علاج کون سا ہے؟ فرمایا رسولی ہے جسم میں. صحیح ہے انشاءاللہ. اس کا بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں ایل سی سے منظور الحق بول رہا ہوں. میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے. مجھے گھٹنوں سے اوپر پٹھوں کے نچلے حصے میں تھائی والے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے جس سے چلنے پھرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بھی بہت ہوتا ہے. مہربانی فرما کر استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی روحانی وظیفہ بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ کریم. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عاقب ہے اور میری والدہ کا نام نسرین ہے. جی تو سر میں جو ہے نا کام کر رہا ہوں لیکن اس میں کوئی مطلب پیسوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک سے آ رہے ہیں دوسرے جا رہے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی اپنا کام کروں. اس میں مجھے بہتری ہے یا میں نے پاسپورٹ وغیرہ جو بنایا ہوا ہے تو باہر جانے کا وہ میرے لیے بہتر ہے. کہیں مجھے استخارہ کر کے بتائیے گا. چلیں 2-3 مسئلے آپ نے بیان کیے. ایک تو کام میں رکاوٹوں کے حوالے سے، پھر پیسہ ہاتھ میں نہیں روک پا رہا، تیسرا یہ بیرون ملک جانا بھی چاہ رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں. استخارہ کیجیے گا کہ سفر ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام زاہد علی ہے، میری والدہ کا نام صغرا بی بی ہے اور میری اپنی دکان ہے پرچون کی اور مجھے کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے. کوئی روحانی علاج کر کے استخارہ کر کے مجھے بتا دیں. کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشان نہ ہوں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. کچھ ایسے وظائف، کچھ ایسی دعائیں ہیں الحمدللہ برکت ہی برکت رہے گی انشاءاللہ کریں. اچھا آپ استخارے فرما لیجیے ناصر بھائی. فیصل بھائی ایک میسیج آیا تھا کہ پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے میل سے، انہوں نے کال کی ہے، منصور الحق نام انہوں نے بتایا کہ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ان کے لیے. جی ہاں، اگر پٹھوں میں کھچاؤ ہے، درد رہتا ہے تو 7 مرتبہ آپ جو ہے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیے گا. ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا محیی
یا محیی 7 دفعہ آپ پڑھ کر آپ درد والی جگہ پر دم کر دیجیے گا، یا اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے سے دم کروا لیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ کھچاؤ اور جو آپ کو درد ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ خود یہ وظیفہ پڑھیں نا جی ہاں، کیونکہ اب جو انہوں نے جگہ بتائی ہے نا، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ یہ خود اپنا ہاتھ رکھ کر ہی پھر یہ وظیفہ یہ اپنا یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، جسم میں اگر کسی کے رسولی ہو، بعض اوقات گلے میں رسولی ہو جاتی ہے، تھائرائیڈ کا جیسا کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، یا جسم کے بعض اوقات کسی اور حصے میں کسی اور عضو میں غدود ہو جاتے ہیں، رسولیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے کہا بھی تھا، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بڑا زبردست اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، یہ کریں انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ 1100 مرتبہ یا لطیفو، اول آخر درود پاک کے ساتھ 1100 دفعہ یا لطیفو آپ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور وقتاً فوقتاً وہ پانی جو ہے آپ پیتے رہیں انشاءاللہ الکریم۔ یہ آپ کی بیماری جو ہے رسولی ہیں مختلف جگہوں پر ہو جاتی ہیں، تو آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اس کو پیتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب میں آپ کے میسیجز شامل کروں گا، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی ان کے روحانی علاج یہ عرض کرتا چلوں۔ اچھا، یہ ہمارے اون اتاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا ابو کا کاروبار نہیں ہے، دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے لیے حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت ان کو عطا فرمائے۔ دیکھیے کوشش بھی کریں، کاروبار کے لیے تھوڑی ہمت، تھوڑے اپنے آپ کا کوشش بھی کرنا پڑتی ہے نا، اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ عز و جل غیر سے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ بھی آپ کے والد صاحب نے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے غیر سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ عبد الوہاب صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے دونوں موڑوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ تو دیکھیں، اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، کمر میں درد رہتا ہو، آپ ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دکان بہت زیادہ اچھی چلتی تھی، آج کل دکان صحیح نہیں چل رہی، کوئی روحانی علاج بتائیں اور کاروبار میں برکت کی دعا بھی کریں، اللہ پاک برکت نصیب فرمائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری دکان پر گاہکوں کا رش ہو جائے، کسٹمرز آئیں اور دکان کی سیل بڑھ جائے، آمدنی بڑھ جائے، تو جب بھی آپ دکان پر جائیں نا تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی دکان پر جو چیزیں ہیں نا کوشش کریں کہ ان پر دم کر دیں، جس چیز پر دم کرنا ممکن ہو آپ وہاں پر دم کر دیں، ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں اور تمام چیزوں پر آپ دم کر دیں۔ یہ تو وظیفہ ہو گیا۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ تو وظیفہ ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیں کچھ احتیاطیں میں آپ کو عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ دکان اپنی چلا رہے ہیں، تاجر ہیں، آپ شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں، غلط بیانی کسی کے ساتھ نہ ہو، دھوکہ دہی کسی کے ساتھ نہ ہو، ملاوٹ والا مال نہ بیچیں، اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، الحمدللہ اس کے تو ویسے ہی فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو۔ بعض اوقات خود ہماری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ برکت بھی چلی جاتی ہے، صدقہ وغیرہ بھی نکالیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے عزیز کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں بہت زیادہ ٹینشن بھی ہوتی ہے، گھر میں رزق بھی کمی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ضرور بتائیے گا۔ اچھا، یہ جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں نا، مسائل ہیں، گھر میں بے سکونی، لڑائی جھگڑے، ٹینشن والا ماحول بعض اوقات گھر میں ہو جاتا ہے، یا ودود یا سلام 111 مرتبہ یہ روزانہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو وظیفہ ہوا۔ ایک احتیاط میں آپ کو چلو اسی کے ضمن میں عرض کرتا چلوں، ہم اپنی زبان پر تھوڑا قابو پا لیں نا، غصے پر قابو پا لیں، کب کہاں کس وقت کیا بولنا ہے، تو الحمدللہ سمجھ بہت سارے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جذبات میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور طیش میں آ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہیں پر آ کر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں تو قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، صبر و تحمل کے ساتھ معاف کر دیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، معافی سے درگزر سے کام لیں، اپنی بھی غلطی ہو نا معافی مانگ لیں، مجھے معاف کر دیں،
آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، خوشحالی والی زندگی گزاریں، پرسکون رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، کسی کو ٹینشن نہ دیں، کسی کو ذہنی کوفت میں مبتلا نہ کریں۔ بعض اوقات ہم بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن انداز درست نہیں ہوتا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، سامنے والے کو خالی تشویش میں ڈالنا، اس کو ذہنی الجھن میں مبتلا کر دینا۔ تو دوسروں کو بھی خوش رکھیں، الحمدللہ عز و جل ہم بھی خوش رہیں گے، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی ناصر بھائی جوابات۔ یہ نزہت نام بتایا تھا، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے حوالے سے 111 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ شکیل بھائی نام تھا، گھریلو مشکلات اور پریشانی کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ گھر میں پریشانی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، تو شکیل بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، الحمدللہ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے۔ گھر میں پریشانیاں ہوں، آزمائشیں ہوں، مشکلات کا اگر سامنا ہو تو ایسے معاملات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، تو ایک تو یہ کہ آپ 5 نمازوں کی پابندی تو لازم ہے، نماز تو فرض ہے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کیجئے، جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا کوئی اور کسی بھی قسم کے رکاوٹیں ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ سب ختم ہو جائیں گی، تو اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سحرش نام بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زکیہ نام، آسیہ نام بتایا، والدہ کا نام زکیہ، کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو آسیہ بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے، رشتے کے حوالے سے کوئی بندش یا نظر بد کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میرے رشتے میں بندش تو نہیں ہے، یہ رکاوٹیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اگر بندش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، رات کو سونے سے پہلے 300 دفعہ یا وہاب پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا۔ نعیم نام بتایا، والدہ کا نام اکبری، یہ سانس کا ان کا مسئلہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کو وظیفہ تو ہمارے فضیل بھائی نے بتا دیا، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ جعفر نام بتایا، والدہ کا نام صفیہ، یہ پوچھ رہے تھے کہ کہیں گھر میں جنات وغیرہ یا اثرات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ جعفر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، گھر میں کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ، اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں تو اس حوالے سے وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت عطا فرمائے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، نا چاکی نا اتفاقی رہتی ہو، تو آپ ایک تو یہ عمل کیجئے کہ جمعہ کے دن 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور لاہوری نمک ملتا ہے بازار سے، آپ وہ لیجئے اور یا ودودو یہ 1001 بار پڑھ کر اس نمک پہ دم کر لیجئے، اور وہ نمک گھر میں استعمال کریں، جو بھی آپ کھانا وغیرہ پکائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپس میں اتفاق ہوگا، محبت کی فضا قائم ہوگی، لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، بزرگوں کا بھی ایک عمل ہے کہ جب بھی صبح کے وقت گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرتے تھے، تو الحمدللہ اس کی برکت سے بھی گھریلو لڑائی جھگڑے، یہ ناچاکیاں نا اتفاقیاں الحمدللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ منصور نام بتایا، والدہ کا نام شریفہ، کے پٹھوں میں ان کے درد رہتا ہے، تو منصور بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پٹھوں میں درد کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، یا محیی 7 بار پڑھ کے درد کی جگہ پر آپ
जो है दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा होगा। आकिब नाम बताया, वालदा का नाम नसरीन। काम में बरकत नहीं है, काम में रुकावट भी हो जाती है। और दूसरे ये पूछ रहे थे कि क्या बाहर मुल्क जाना मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं। तो आकिब भाई आपका इस्तिखारा किया है, कारोबार के हवाले से कोई बंदिश अमलियात वगैरह का इशारा नहीं है। दूसरा बाहर जाने के हवाले से फ़िल वक्त आपके हक़ में बेहतर का इशारा नहीं आ रहा। तो काम में बरकत अगर आप चाहते हैं कि काम में बरकत हो, रुकावटें दूर हो जाएँ, तो उसके लिए आप हर नमाज के बाद 700 बार या बासितो या रज़्ज़ाक़ो ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके काम में बरकत होगी, रुकावट ख़त्म होगी। जाहिद नाम बताया, वालदा का नाम सुगरा। कारोबार में नुकसान हो जाता है। तो जाहिद भाई आपका भी इस्तिखारा किया है, कोई बंदिश वगैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में बरकत हो, नुकसान से आप महफूज रहें, तो एक तो ये अमल कीजिए कि जब भी आप दुकान पर जाएं, दुकान खोलने के बाद आपने 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ के अपने साजो सामान पे आप जो है दम कीजिए। एक ही अमल करें। दूसरा, एक वाइट कागज़ लें और 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस पर लिख कर लेमिनेशन करवा के उसको आप दुकान पर लगा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल काम में बरकत होगी और शैतान का भी गुज़र नहीं होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रिस्क में बरकत, कारोबार ये बढ़ता रहेगा, चमकता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। और जो कारोबार करने के जो उसूल और जो कवानीन हैं, जो एहतियातें हैं, उनको भी पेश नज़र रखा जाए। कोशिश भी करें और दुआएं भी करते रहें अल्लाह पाक की बारगाह में। सब इंशाअल्लाह करीम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूहानी इलाज हैं, ये जो वज़ाइफ है ना, बड़ी तासीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े इसके फ़वाइद हैं, बड़े बड़े मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हल हो जाते हैं। अभी कुछ देर कबल हमारे एक इस्लामी भाई ने अपने तासुरात भी दिए थे, गुजरात से कॉल की थी ना, उनका पैगाम आया था कि उनके भाई के गुर्दों में मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उन्होंने रूहानी इलाज करवाया, फ़िदानी मदीना से तावीज़ात वगैरह हासिल किए, अल्लाह पाक की रहमत से वो ठीक हो गए माशाअल्लाह। आइए, रूहानी इलाज की बरकत से नाज़रीन जिन मरीज़ों को फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिनके मसाइल हल हुए हैं, जिनकी परेशानियाँ दूर हुई हैं, उनके कुछ तासुरात, कुछ वीडियो पैगामात हमारे पास मौजूद हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलाइएगा। मेरा नाम कारी बिलाल महमूद अत्तरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 माह पहले मदरी बस्ते पे हाजिर हुआ था। मुझे यहाँ पे बाजू पे यानी आग वाली जगह पे गिल्टी बनी हुई थी, तो काफ़ी बड़ी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख के दे दिया था। 26 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था, तो मैंने तवीज़ात अत्तारिया के मदरी बस्ते से अल्हम्दुलिल्लाह डोरी दम करवा के हाथ पे बांधी। तो उसका अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह बांधी मैंने। 6 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था, और जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया और वो गिल्टी भी ख़त्म हो गई, और यानी अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होने से पहले पहले ही ये गिल्टी ख़त्म हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत से जब डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने पूछा कि ये आपने कोई गोली, कोई दवाई वगैरह आपने ली है? तो मैंने उनको कहा कि तवीज़ात अत्तारिया के मदरी बस्ते से तवीज़ात ली हैं, इस्तेमाल किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत से ये जो मसला था मेरा, ये हल हो गया। और इससे कैंसर की बीमारी भी लग सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मैंने जब ये तवीज़ात इस्तेमाल किए, तो अल्लाह की रहमत से ये मेरी गिल्टी ठीक हो गई। और आप सबको भी यही अर्ज़ करूँगा कि आप जब भी कोई मसला हो, मसाइल हो, तो आप तवीज़ात अत्तारिया के बस्ते पे तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से आके तवीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम दुख गम दूर हो जाएंगे। मूंखे पेरनि में सूर थींदो, 2-3 साल गुज़रिया, मां इलाज ज़बरदस्त कयो, डॉक्टरनि खां फ़ाइदो कोन थियो। पोइ मूंखे ॾसु मिलियो सांगड़ जे फज़ाना मस्जिद में, उते मां आयुसि। मूंखे बिल्कुलु धागे ॾिनो, मूंखे बिल्कुलु रुपए जो रुपए फ़ाइदो पइजी वियो आहे। वरी मां ॿीहर आयो आहियां उन जे लाइ, फ़ाइदे जे लाइ। बिल्कुलु मां ॿियनि भाइरनि खे सलाह ॾियां थो त जंहिंखे बि तकलीफ़ आई जाए कंहिं बि शइ जी, हिते फज़ाना मस्जिद में अचनि ऐं हितां फ़ाइदो वठी वञनि। मेरा नाम ज़िशान बदर मुनीर है, मेरा ताल्लुक दीना से है, और मुझे गुर्दे में 2 पथरियाँ थी, और मैंने रूहानी इलाज के लिए फैज़ान मदीना दीना में जो है वो तवीज़ अत्तारिया इस्तेमाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी जो है वो पथरियाँ निकल गई। मेरी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं ताहिर महमूद अत्तारी, तहसील दीना, ज़िला जेलम से। मेरी वालदा को दमा और खांसी की तकलीफ थी बहुत अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह ने दावत इस्लामी की शोबा रूहानी इलाज के बस्ता गाँव बोड़ियाँ, तहसील दीना तावीज़ात हासिल किए, इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला के करम से तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 माह से उन्होंने जो दमे वाला पंप इस्तेमाल करते थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए।
سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک آپ سب پر بھی اور تمام مریضوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ مدنی بہاریں، روحانی علاج کی برکتیں، روحانی علاج کے فوائد اور تعویذات عطاریہ کی برکتیں جو لوگوں نے اپنے تاثرات، اپنے کمنٹس وغیرہ یہ دیے، اور جو ان کے مسائل تھے وہ الحمدللہ سب وجل حل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو یہ بتانے کا، دکھانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں نا، جو شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں تو فوائد حاصل نہیں ہوئے، بھئی دوسروں کو کیسے فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہو ہی جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور ہم یہ بھی ہم کہتے ہیں، بار بار آپ کو بتاتے رہتے ہیں، دیکھو شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے، اللہ پاک کا حکم ہوگا تو ہی شفا ملے گی۔ بھائی ڈاکٹروں سے بھی تو علاج کرواتے ہیں، دنیا میں کئی طریقہ علاج ہیں، روحانی علاج بھی ایک علاج ہے، تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ روحانی علاج صرف بیماری کا ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے مسائل کے حل کا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل یہ شعبہ روحانی علاج پورا ایک قائم ہے، جہاں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ فزیکلی بھی آ سکتے ہیں، فیضان مدینہ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن آپ چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں ہیں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، بہت ساری آپ کو سروسز اس پر مل جائیں گی، اور الحمدللہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے۔ محمد ارشد اور اصغری بی بی والدہ کا نام ہے سر۔ ایک تو نا گھر میں پریشانی اور مصیبت کاروبار ہے۔ ایک سر جی ہمارے گھر کے باہر الو بولتے ہیں رات کو دو آ کر، گھر میں الو آ کر کے کچھ بولتے ہیں، صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں ارشد بھائی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری بہن کا نام مشکات ہے، میری امی کا نام ماجد ہے۔ جنید بھائی، میری بہن رات میں بہت زیادہ ڈرتی ہے، آپ استخارہ کر دیجیے اور دعا بھی کیجیے۔ جی انشاءاللہ کریم، اللہ پاک حفاظت فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کی بہن کا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری مسز ہے، اس کا نام ہے صابرہ بی بی، اس کی والدہ کا نام ہے بیگم جی، کافی عرصے سے بیمار ہے، استخارہ کیجیے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے حاجی نذیر احمد، والدہ کا نام ہے لالا مائی، اور استخارہ کرانا ہے حاجی صاحب۔ میرا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں نا اتفاقی ہے، بچوں میں بھی سارا جو ہے نا بد چلنے والا کھاتا ہے، تو میرے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کالا جادو وغیرہ ہوا ہے، تو یہ مہربانی کر کے بتائیں بھائی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم، آپ استخارے فرما لیجیے ناصر، اور ان کا دیکھیے گا حاجی نذیر صاحب کا واقعی ان کے ساتھ کوئی جادو وغیرہ ہے یا آپس کے گھریلو کوئی اختلافات ہیں، استخارے فرما لیجیے۔ میسیجز کافی سارے ہیں۔ فضیل بھائی ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی میری، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی ہاں، شادی کے لیے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ شادی میں رکاوٹیں ہوں، رشتے آتے ہوں، بات بن نہ پا رہی ہو، رشتہ ٹوٹ جاتا ہو، بعض وقت منگنی ہو کر بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کریم آپ کو نیک رشتہ عطا فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آپ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہاب یا وہاب 300 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کر کے سو جایا کریں، اور جب تک رشتہ شادی نہ ہو جائے جب تک آپ یہ وظیفہ جاری رکھیے گا۔ جی مجتبہ بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شوگر ختم نہیں ہو پا رہی، شوگر ختم کرنے کا کوئی علاج بھی بتائیں، دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اللہ کریم ان کو صحت دے، عافیت دے، شفا عطا فرمائے۔ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر یہ پانی کی بوتل پہ دم کر کے پانی کو پیتے رہیں، انشاءاللہ یہ بیماری ان سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ بھائی کو بخار ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک تعویذ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ لکھ کر ان کے گلے میں یا بازو پہ باندھ دیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ 3 مرتبہ یا غفور، یہ آپ کسی سادے پیج پہ لکھ لیں، لکھ کر اس کو لپیٹ کر تعویذ کی طرح سیدھے بازو پہ باندھ دیں، انشاءاللہ ان کا بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ شکیل الرحمان بھائی ہیں، میاں والی سے میسج کیا ہے، کہتے ہیں کہ سر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے اور اس کے بعد پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، وظیفہ ارشاد۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کیجئے، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ بے ہوشی کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ کہ اگر کوئی جیسے بے ہوش ہو جائے اس کو ہوش میں لانا ہو تو کیا عمل کریں گے؟
یہی 100 مرتبہ یا کہارو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ ہوش میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے چاچو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جھگڑا کرتے ہیں، اور پہلے اس طرح نہیں کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ پوچھ رہے ہیں، اور وجہ بھی ارشاد فرما دیں آپ، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ ہو جاتا ہے بعض اوقات، جیسے آپ نے فرمایا صبر تحمل، شروع میں آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ برداشت بھی ہونا چاہیے اور معاف کرنے کا بندے کے اندر یہ چیز بھی آنی چاہیے۔ اگر غصہ ہے تو اس کو برداشت بھی کریں، اگر ایسی کیفیت ہو بھی جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں انشاءاللہ۔ آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر غصہ ہو، آپ کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، یا ودودو ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی 3 سانس میں بیٹھ کر پی لیجئے، انشاءاللہ غصہ جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ ان کے چاچو کا ہے، ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ان کا غصہ کیسے ختم کریں؟ یہ وظیفہ پڑھ کے بھی ان کو پلا سکتے ہیں، یا پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ اچھا چلو، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں، غصہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو ناظرین بتا دیا گیا وظیفہ۔ اب آپ بھی اگر جلال والی کیفیت میں ہو، یا سامنے والا کوئی جلال والی کیفیت میں ہو نا، تو پھر حکمت عملی سے ہی سارے کام کیے جائیں۔ بعض اوقات جو دل میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ بھی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے نا۔ تو جو بھی کام کریں حکمت عملی کے ساتھ کریں۔ سامنے والا اگر غصے میں ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں، جوابی کارروائی نہ کریں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر حل کی طرف آئیں۔ باقی وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات انشاءاللہ۔ جی، ارشد بھائی نام بتایا کہ پریشان رہتے ہیں، پریشانی بھی ہے اور کافی جو ہے معاملات وغیرہ میں رکاوٹیں ہیں، تو ارشد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ایک حدیث پاک سے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز غمگین کرتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 40 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مشکات نام بتایا بچی کا، والدہ کا نام ماجدہ، کہ یہ رات میں سوتے ہوئے ڈر جاتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اگر بچوں کو نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے سورہ کوثر 3 بار پڑھیں، اس طرح کے پہلے 1 بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ کے بچے کے الٹے گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پہ دم کریں، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور جیسے رات میں سوتے ہوئے اگر بچے ڈر جاتے ہیں تو 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ ان پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ ڈرنے سے محفوظ رہیں گے۔ صابرہ نام بتایا، والدہ کا نام بیگم، بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ بیماری کا اشارہ ہے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر یہ اگر خود پی لیں تو بہتر ہے، ورنہ گھر میں سے کوئی بھی دم کر کے ان کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ نذیر احمد نام بتایا، والدہ کا نام لالا مائی، پوچھ رہے تھے کہ کیا مجھ پر کوئی جادو وغیرہ ہے کہ گھر میں نہ چاکی نہ اتفاقی رہتی ہے، تو نذیر احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ عافیت عطا فرمائے اور ریلیکس رہیں، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، اور ہو سکے تو آپس میں غصہ یا ایسی کوئی کیفیت ہو تو اس پر برداشت کریں اور معاف کرنے کی عادت بنا دیں، انشاءاللہ آپس میں اتفاق ہوگا۔ جی وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، یا ودودو یا سلامو، یہ آپ نے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، انشاءاللہ گھر میں اتفاق ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، مزید کچھ مدنی بہاریں روحانی علاج کی برکت سے جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، مزید کچھ ہمارے پاس پیغامات ہیں، کچھ ویڈیو کلپس ہیں، آپ کو وہ دکھاتے ہیں، چلائیے۔ طاہر محمود اتاری، تحصیل دینا سے۔ الحمدللہ یہ ہمارے راجہ عرفان بھائی، ان کو مسئلہ تھا، کمر کی تکلیف تھی اور روزی کے مسائل تھے، الحمدللہ انہوں نے صبح روحانی علاج کے بستے سے تعویذات حاصل کیے، عمل کیا اس پہ، الحمدللہ ان کے دونوں مسائل یہ حل ہو گئے، اور روزی کا مسئلہ بھی الحمدللہ حل ہو گیا۔ دعوت اسلامی زندہ باد، اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا فیض عام فرمائے اور شعبہ روحانی علاج کو دن
दुगनी राह चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरा नाम शाहरुख नवाज है। मेरा ताल्लुक चक नंबर 16-14 जिला साहिवाल तहसील चीचावतनी से है। कुछ दिनों कबल मेरे छोटे भाई शाहनूर नवाज को पीले यरकान की शिकायत हो गई थी। हमारे किसी अजीज ने बताया कि चीचावतनी में मौजूद दावत इस्लामी के रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता किया जाए। हमने दावत इस्लामी के रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता किया। उन्होंने दम और तावीज़ात तारिया के ज़रिए रूहानी इलाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई तंदुरुस्त है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा है। हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं और दावत इस्लामी के मशकूर हैं। कलीमुल्लाह तारी बात कर रहा हूँ, पंजाब के शहर अलीपुर से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमें बहुत कुछ अता किया है और उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों के लिए दावत इस्लामी ने दुखियारी उम्मत के लिए शोबा रूहानी इलाज बनाया। मेरे काफी सारे ऑपरेट हुए थे, ऑपरेशन मैंने पथरी के करवाए हुए थे, लेकिन फिर भी पथरी खत्म नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी इस्लामी भाई ने कहा कि आप रूहानी इलाज के बस से तावीज़ लें। मुझे एक तावीज़ पहनने के लिए दिया और एक पीने के लिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहना, उसकी बरकत से अब मेरे गुर्दे के मसाइल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पथरी का जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो गया है। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाह पाक सबके मसाइल हल फरमा दे। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब की जुमला बीमारियाँ तकलीफ़ें सब दूर फरमाए। तो नाज़रीन, ये कुछ मदनी बहारें, कुछ वाक़यात जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़वाइद हासिल हुए आपके सामने थी। तो कभी भी कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, दिल बर्दाश्त ना हो, सब्र व तहम्मुल के साथ और यकीन कामिल के साथ, इतिक़ाद की मजबूती के साथ अपना रूहानी इलाज करवाया करें। अब मसला ये है कि जब हम सब जगह से इलाज करवा कर थक जाते हैं ना, फिर आखिर में आते हैं हम रूहानी इलाज की तरफ। अव्वलन हमें रूहानी इलाज करवाना चाहिए। अपना पहले तो सदका निकाल दें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बीमारों का इलाज, अपने मरीज़ों का इलाज ये सदक़े के ज़रिए करो। सदका निकाल देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बीमारी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगी। तो इन बातों का भी ख्याल रखें। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप उस सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। बे औलादों को नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह पाक बेघरों को घर अता फरमा दे। जिनकी औलाद नाफरमान है ताबिए फरमान बना दे। जो कैद में है रिहाई अता फरमा दे। जो नाजायज़ मुकद्दमात में घिरे हैं रिहाई अता फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। जो मुसलमान बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनके वालिदैन, जिनके बच्चे, जिनके अज़ीज़ जो भी जिस बीमारी में मुब्तला हैं, या शाफियल अमराज तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा दी। सबकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, आजमाइशें, दुख दर्द गम रंज सब दूर फरमा दे। हमारे घरों से लड़ाई झगड़े, नफरतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, शुकूक व शुभात, बेसुकूनियाँ, बेचैनियाँ, बेकरारियाँ सब दूर फरमा दे। ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो